آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ اٹ ول ہیلپ اس ٹو انکریز آور ریچ۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں آپ کو اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک منظم، ایک ویل پلانڈ کوشش ہو رہی ہے قرآن مجید کو تبدیل کر کے اس میں سے 26 ورسز کو نکالنے کی، جس کام کے لیے آر ایس ایس اور ہندوتوا کے جو باقی سنگٹھن ہیں انہوں نے وسیم رضوی کو تیار کیا ہوا ہے، جنہوں نے اس سے پہلے بابری مسجد توڑنے کی حمایت اور رام مندر کے لیے 51,000 کی ڈونیشن دینے کا کام بھی کیا ہوا ہے۔ ہم مسلسل اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وسیم رضوی تو سامنے ہے نا، اصل میں پیچھے کون ہے یہ اہم بات ہے جس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر یہ انکوائری ہوتی ہے تو بڑی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں کہ ان اینٹی مسلم ایکٹیویٹیز کے پیچھے انڈیا کے اندر کون ہے، اور انڈیا کے ہائیسٹ لیول کے جو پولیٹیشنز ہیں یہ سارے ایکسپوز ہو سکتے ہیں اس انکوائری کے نتیجے میں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ آخر اس ساری کارروائی کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، انٹلیکچولی آر ایس ایس یا بی جے پی کی جو اکابرین ہیں یہ کوئی بہت زیادہ شعور نہیں رکھتے اسلام کے بارے میں۔ کبھی وہ مکہ مکرمہ کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ یہ تو مکلیشور تھا، اس قسم کی تھیوریز وہ پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتے ہیں، تو کبھی وہ کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں یہ جھوٹ گھڑ دیتے ہیں کہ یہ تو شیوا کا ٹیمپل تھا۔ ایون بڑے بڑے جو برین ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس کے، جیسے سبرامنیم سوامی صاحب ہیں، یہ بھی اس طرح کی کم عقلی کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ That shows these guys have no idea about the history of Islamic faith۔ اب یہ جو 26 ورسز نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے قرآن پاک سے، یہ بھی اصل میں ان کو اپنی کوئی ریسرچ نہیں بلکہ اینٹی اسلامک جو ویسٹرن اکابرین ہیں ان کی تھیوریز میں سے ملی ہے، جن کی بنیاد پہ انڈیا کے اندر وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ان 26 آیات میں سے جن کے لیے آر ایس ایس اور بی جے پی کے سمرتھکوں کا ماننا ہے کہ ان کو قرآن سے ہٹایا جائے، ان میں سے 6 آیات وہ ہیں جو کہ سورہ توبہ کی ہیں، جن کے لیے ویسٹرن جو اینٹی اسلامک فورسز ہیں وہ بھی لمبے ٹائم سے تلی ہوئی ہیں کہ ان کو قرآن پاک سے نکالا جائے، اور اس کے لیے بڑی کوششیں ویسٹ میں بھی ہو چکی ہیں۔ ان آیات کو انڈیا کے اندر اور ویسٹ میں بھی غلط اور بے بنیاد طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے گویا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ حکم ملا ہوا ہے کہ نان مسلمز کو ہلاک کر دو، which is wrong and misleading interpretation of these verses۔ سورہ توبہ کی جن 6 آیتوں کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر وائیولنس کی ہدایت دی گئی ہے مسلمانوں کو، ان 6 میں سے جو پہلی ہی آیت ہے سورہ توبہ کی، اس کے اندر جواب موجود ہے کہ یہ آیت کس کے لیے اتاری گئی ہے اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے اہل اسلام، اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ اگلی 5 آیات اس صورت کی پڑھی جائیں، اہم بات یہ ہے نوٹ کرنے کے لائق کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں جو مشرکین موجود تھے، یہ آیت ان کی طرف کلیئرلی اشارہ کر رہی ہے کہ ان سے جنگ ہے۔ یہ آیت ہر زمانے کے مشرکوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا ایک خاص وقت اور خاص کانٹیکسٹ تھا، اور اس کانٹیکسٹ کو اگنور کیا جاتا ہے کہ ورس نمبر 1 میں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جس کی پھر آگے جو اگلی 5 ورسز ہیں اس کی بات اس ورس سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ جن سے جنگ کی بات ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے ہی تب کے مسلمانوں کے ساتھ ایک کانفلکٹ میں انوالو رہے ہیں، ایک پھڈے میں، ایک جنگ میں انوالو رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ان لوگوں نے بے دردی سے شہید بھی کیا ہوا تھا، ان کی پراپرٹیز کو لوٹا ہوا تھا۔ لہذا انصاف قائم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے تھریٹ کو نیوٹرلائز کیا جائے سوسائٹی کے اندر، ورنہ مسلمانوں کے خلاف لوٹ مار اور کاروائیاں ان کے خلاف جاری رہنی تھیں، اور طاقت میں آ کے یہ لوگ ایک بار پھر مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو کہ مکہ میں کیا کرتے تھے شروعاتی دور میں۔ اچھا، آر ایس ایس کے غنڈے اور وسیم رضوی یہ بتا دیں کہ کیا خود انڈیا کے اندر کورٹس لوگوں کو پھانسی کی سزا نہیں دیتی؟ کیوں دیتی ہیں پھانسی کی سزا؟ کیونکہ اگر مجرموں کو سزا نہ دی جائے تو زمین پر فساد بڑھ جائے گا، زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی انوسینٹ لوگوں کے لیے، اور ہر طرف زمین میں جرم کا راج ہوگا۔ اسی لیے انصاف قائم کرنے کے لیے جب انڈین کورٹس مجرموں کو موت کی سزا دے سکتی ہیں تو قرآن کی یہ آیت بھی تو تب کے مجرموں کے لیے ہے، تو پھر آپ کو اس میں کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر مجرموں کو سزا دینے کی بات کی جا رہی ہے؟
اس میں تکلیف اسی کو ہو سکتی ہے جو کہ خود مجرم ہو. ظاہر سی بات ہے بدماش ہی بدماش کی سپورٹ کر سکتا ہے. تو یہ آیتیں اس کانٹیکسٹ میں تھیں. ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر دور کے نان مسلمز کو مارا جائے. جس طرح زبردستی مسلمانوں کے اوپر یہ چیز تھوپی جاتی رہی ہے کہ آپ کا جو کتاب ہے مذہبی وہ یہ سبق دے رہا ہے کہ لوگوں کو قتل کرو، جو کہ بالکل غلط بات ہے. جنرل جو اصول قرآن نے جاری کیا ہوا ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جس کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کی سزا کے، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانی نسل کو زندہ کر دیا. اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جنرل رول ہے اسلام کا. اب ہمارا سوال ہے کہ دنیا کی کون سی ایسی مذہبی کتاب ہے قرآن پاک کے علاوہ جس میں ایک بے گناہ کے قتل کی اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا گناہ ڈکلیئر کیا گیا ہو گویا کہ اس شخص نے دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور اگر ایک انسان کی جان بچانی ہو تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے. اس طرح کا قانون دنیا کے کسی بھی اور مذہب کے اندر نہیں ہے سوائے قرآن پاک کے. تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ جن آیتوں کا ذکر وسیم رضوی کے ذریعے کروایا جا رہا ہے انڈیا کے اندر، یہ خاص حالات کے لیے تھیں. یہ حکم مستقل یا ہمیشہ کے لیے نہیں تھا. اس حکم کی اپلیکیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور کے حیات طیبہ کے وقت ہی ہوئی اور اسی وقت ختم ہو چکی ہے. یہ آیتیں اور یہ ورسز ایک خاص بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں. یہ دائمی قانون نہیں ہے. اور جس ٹائم پہ جن لوگوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی یعنی مشرکین عرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب میں مشرکین تھے ان کے لیے یہ ورسز نازل ہوئی تھی. ان میں سے کسی ایک کی البتہ جان نہیں لی گئی تھی. یہ ہم نوٹ کرنے والی بات ہے کہ کسی ایک کی جان نہیں لی گئی تھی اس آیت کے آنے کے بعد بھی، کیونکہ کچھ جو تھے انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کر کے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو کہ کانفلکٹ سے بچنے کے لیے مائگریٹ کر کے گئے تھے. تو جن آیات کو ہندوتوا کے گنڈے وسیم رضوی کے ذریعے قرآن سے نکلوانا چاہتے ہیں، یہ قرآن کی ان آیات میں سے ہیں جن کو بنا بیک گراؤنڈ کے، بنا کانٹیکسٹ کے بتایا جاتا رہا ہے. اچھا، اگر ہم ہندو مت میں بھی دیکھیں تو بے شمار ایسی آیات ہیں جو کہ کوٹ کی جا سکتی ہیں کہ جن میں لوگوں کو قتل کرنے کا حکم ہے. مثال کے طور پر اتھروا وید، اس کی یہ ہم دیکھیں جس میں کہا گیا ہے کہ برن ڈاؤن دی اینیمیز آف ویداس. ویداس کے جو دشمن ہیں ان کو جلا کے بھسم کر دو. رگ ویدا کی ہی یہ آیت دیکھیں جس میں کہا گیا ہے کہ ویدوں اور خداؤں کے دشمنوں کو جلا دو. اتھروا وید کی بک نمبر 2 ہم نمبر 19 کے اندر ویدوں کے دشمن کو جلانے کی بات ہو رہی ہے. ہندو مت میں مہا بھارت جو بک ہے یہ پوری کی پوری بک ہی جنگ، لڑائی، مار کٹائی پہ محیط ہے، جو کہ اصل میں پراپرٹی کا ڈسپیوٹ تھا. اور اس پراپرٹی کے ڈسپیوٹ پہ ایک جنگ کی جاتی ہے دولت کی خاطر، اور لاکھوں لوگ اس دولت کی خاطر مارے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. غالباً یہ دنیا کی واحد مذہبی کتاب ہے جو کہ جنگ پہ بیسڈ ہے. پوری کی پوری کتاب ہی جنگ پہ بیسڈ ہے. آپ اس کے بارے میں RSS کے غنڈوں سے پوچھیں تو جواب ملتا ہے کہ یو آر کوٹنگ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ. تب آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ اور قرآن پاک کی ورسز کی حقیقت جب بتائی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی لکھا ہوا ہے. اور مسلمز آر ٹرائنگ ٹو کریٹ ایکسکیوز. دس از ناٹ فیئر. دس از ایبسلیوٹلی ناٹ فیئر. اور RSS اینڈ BJP supporters should not have such type of double standards. I think they should know the backgrounds of these verses of Quran and then they should decide, rather than reading the verses and judging the verses without getting into the context.